اور آپ کے لیے سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا جو بشارت کا کام ہے، جو رسالت کا کام ہے، وہ کسی ایک شخص نے پورے طور سے سر انجام نہیں دینا۔ اس لیے خدا مختلف لوگوں کو مختلف علاقوں میں چنتا ہے، مقرر کرتا ہے اور استعمال کرتا ہے۔ بشارت کا تعلق براہ راست خدا کے ساتھ ہے، اس لیے اسے یونانی زبان میں مشو دے کہتے ہیں اور انگریزی زبان میں مشن آف گاڈ کہتے ہیں، جہاں پوری دنیا میں خدا کے کام کو سر انجام دینا ہے، اور اس کے لیے خدا مختلف لوگوں کو مختلف توڑوں کے ساتھ مختلف جگہوں پر استعمال کرتا ہے تاکہ وہ اس کے مشن میں پارٹیسپیٹ کریں۔ ہم جو پاسبان یہاں بیٹھے ہیں، پرستار جہاں پر بیٹھے ہیں، ایلڈر صاحبان بیٹھے ہیں، سنڈے اسکول کے استاد بیٹھے ہیں، یا کوئی بھی شخص جو خدا کے نام سے خدمت کرتا ہے، وہ خدا کے مشن میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اس میں کام کرتا ہے۔ اس کا اپنا کوئی مشن نہیں ہوتا، وہ خدا کے مشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اور ہم سب پاسبان اور سب لوگ جو خدا کے نام سے خدمت کرتے ہیں، بابو جی، فادر صاحبان، دوسرے پاسبان، یہ سب اپنی اپنی جگہ پر خدا کے مشن میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اس کی ایک خوبصورت مثال خدا کے پاک کلام میں ہمیں ملتی ہے۔ جب قوم بنی اسرائیل کے کہانت کے نظام کو بھی قائم نہیں کیا گیا تھا، تو اس سے پہلے بھی پیدائش کی کتاب اس کے 14ویں باب کی 17ویں آیت سے 20ویں آیت تک ملک صدق کا ذکر ہے۔ جو یہودی کہانت کے نظام کا حصہ نہیں تھا، اس سے کہیں پہلے خدا نے ملک صدق کو برپا کیا، جو خدا کے مشن میں، خدا کے کام میں یا اس کی خدمت کو وہاں پر سر انجام دے رہا تھا۔ خدا اسرائیل کے کہانت کے نظام سے پہلے ہی اپنے لوگوں کو برپا کرتا ہے، مقرر کرتا ہے اور ان سے اپنا کام لیتا ہے تاکہ وہ خدا کے مشن کو پورا کر سکے۔ یہ خدمت جو ہے یہ خدا کی طرف سے، کسی بھی خدمت کے لیے کسی شخص کا چناؤ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اور خدا کا کرائیٹیریا ہمارے کرائیٹیریا سے مختلف ہوتا ہے۔ بہت دفعہ ہمارا کرائیٹیریا جو ہے وہ ظاہری قد و قامت، ظاہری خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن خدا کا کرائیٹیریا، خدا کا معیار مختلف ہوتا ہے، اور خدا کا کلام اس کی تصدیق کرتا ہے۔ پہلا سیموئیل اس کے 16ویں باب کی 7ویں آیت کے آخر میں لکھا ہے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، لیکن خداوند دل پر نگاہ کرتا ہے۔ خدا کسی کا چناؤ اپنی خدمت کے لیے جس معیار پر کرتا ہے، وہ اس کے دل کو دیکھ کر کرتا ہے۔ اور ابراہیم کا چناؤ خدا کا پاک کلام نہمیہ کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 8ویں آیت کے مطابق اس کے چناؤ کی بنیاد بھی اس کا دل تھا، کیونکہ خدا کا پاک کلام لکھا ہے کہ خدا نے اس کے دل کو اپنے حضور وفادار پایا۔ وہ خدا کے ساتھ وفادار دل ابراہیم کے چناؤ کا سبب بنا۔ اسی طرح داؤد کا چناؤ بھی اس لیے ہوا کیونکہ خدا نے اس کے دل پر نظر کی تھی۔ خدا چناؤ کرتا ہے اور معیار کیا ہے؟ خدا وفادار دل کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کی تصدیق خدا کے لوگ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے باطن میں ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، تبدیلی آتی ہے۔ پاک روح اس کے دل کو تبدیل کر دیتا ہے اور اس کی زندگی یکساں طور پر تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ چناؤ، یہ بلاہٹ خدا کی طرف سے ہے۔ ہمارا بھائی
پادری نواز برکت اگرچہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے جہاں سادھو ریاض تھے، وہاں ان کی ایک بڑے پیمانے پر خدمت تھی، اور جب ان کا چناؤ ہوا تو پادری شہباز برکت جو ہیں وہ بھی خدمت کے کام کو سر انجام دے رہے تھے۔ لیکن پادری نواز برکت کے بارے میں شاید یہ لوگوں کا خیال تھا کہ سادھو ریاض صاحب کا اے منڈا یا اے پرا جڑا ہے نا، شاید خدمت سے نہیں آئے گا، کیونکہ لوگ اس کی ظاہری زندگی کو دیکھتے تھے، لیکن خدا کا چناؤ اس کا دل دیکھ کر ہوا تھا، اور پھر خدا نے اسے چنا۔ استادوں نے اس کے اس چناؤ کی تصدیق کی اور اس نے سیمنری میں اس بات کی تیاری کی، اور پھر اس کی زندگی تبدیل ہوئی، خدا نے موقع بخشا، اور وہ یہاں 1 سال پہلے آیا اور یہاں پاسبانی خدمت کا آغاز کیا، اور اس چرچ کے خدمت اور مسیح یسوع میں اس کی رونق کو دوبالا کیا، جس کا ثبوت یہاں موجود ہر ایک فرد ہے کہ یہ خدمت خدا کی طرف سے ہے، اس لیے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پاسبان ہونا انتہائی استحقاق کی بات ہے، یہ بڑے استحقاق کی بات ہے، کیونکہ خدا کے خادم ہونے سے بڑھ کر کوئی استحقاق نہیں ہے۔ ابھی ایلڈر صاحب نے میرے بارے میں بتایا کہ میں نے پی ایچ ڈی کی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں پی ایچ ڈی آکسفورڈ سے کر رہا ہوں، لیکن میں نے دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف ٹریننگز کو کیا، لیکن ان سب ٹریننگز میں نے یہ سیکھا کہ ٹائٹلز، لقب اور بڑے بڑے مرتبے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، صرف ایک لفظ کے سامنے کہ وہ خدا کا خادم ہے۔ یہ سب سے بڑا استحقاق ہے، سب سے بڑا ٹائٹل ہے، اور خدا کے کلام میں جو خدا کے نام سے خدمت کرتے ہیں انہیں مرد خدا کہا گیا ہے۔ اور نئے عہد نامہ میں پالوس رسول تموتیس کے لیے یہ لقب استعمال کرتا ہے، اور پہلا تموتیس اس کے 6ویں باب کی 11ویں آیت میں اسے مرد خدا کہتا ہے، اور نئے عہد نامہ میں صرف تموتیس کو مرد خدا کہا گیا ہے اور کسی کو مرد خدا نہیں کہا گیا، اور تموتیس کلیسیائی پاسبان تھا، پالوس رسول اسے مرد خدا کہتا ہے۔ لیکن جب ہم عہد عتیق کو دیکھتے ہیں تو عہد عتیق میں مختلف لوگوں کو مرد خدا کہا گیا ہے۔ عہد عتیق میں سب سے پہلے استثنا کی کتاب اس کے 33ویں باب کی پہلی آیت میں موسیٰ کو مرد خدا کہا گیا ہے۔ قضات کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 6ویں اور 7ویں آیت میں جو فرشتہ خدا کا پیغام لے کر آیا اسے مرد خدا کہا گیا ہے۔ پہلا سیموئیل اس کے 9ویں باب میں سیموئیل کو مرد خدا کہا گیا ہے۔ پہلا سلاطین اس کے 7ویں باب کی 18ویں آیت میں ایلیا کو مرد خدا کہا گیا ہے۔ دوسرا سلاطین اس کے 4تھے باب کی 9ویں آیت میں الیشا کو مرد خدا کہا گیا ہے۔ اور مرد خدا خدا کے کلام میں انہیں کہا گیا ہے جو خدا کے لیے بولتے ہیں، جو خدا کے کلام کو بیان کرتے ہیں، انہیں خدا کے پاک کلام میں مرد خدا کہا گیا ہے، جو بہت بڑا لقب ہے۔ اور پہلا پترس کے پہلے باب کی 23ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ کوئی نبوت کسی آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے ہیں۔ ایک مرد خدا وہ ہے جو اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے بولتا ہے اور روح القدس کی تحریک سے بولتا ہے، وہ ایک سچا پاسبان اور مرد خدا ہے۔ پھر خدا کے پاک کلام میں پہلا پترس کے 5ویں باب کی پہلی 4 آیات میں
पासबान को जो है चरवाहा कहा गया है, और चरवाहे की जिम्मेदारी है कि वो गल्ला की निगाहबानी करे, उनकी जरूरत को पूरा करे। और बतौर पासबान, बतौर चरवाहा, एक पासबान की जिम्मेदारी यह है कि वो उनकी रूहानी खुराक को पूरा करे, और दूसरा ये कि वो उनकी हिफाजत और निगाहबानी करे। और इसकी जरूरत क्यों है कि एक पासबान इन दोनों खिदमात को सर अंजाम दे? क्योंकि इफ्सियों का तो उसके चौथे बाब की 12वीं और 13वीं आयत के मुताबिक मसीह का बदन तरक्की पाए और हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक बने और मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंच जाए। इसलिए एक पासबान की, एक चरवाहे की इन खिदमात को सर अंजाम देना इंतहाई जरूरी है। पहली खिदमत है उसकी रूहानी खुराक का बंदोबस्त करना जो खुदा के कलाम के मुताबिक हो। रूहानी खुराक हमेशा से खुदा के कलाम में से होती है। खुदा का कलाम किस तरह से एक पासबान बयान करेगा, पौलुस रसूल तीमुथियुस को इसके बारे में बताता है। और दूसरा तीमुथियुस उसके चौथे बाब की जो है 2 से 5वीं आयत में उससे कहता है कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त बे वक्त मुस्तैद रह, हर तरह के तहम्मुल और तालीम से समझा दे, नसीहत और मलामत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बाइस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मौके बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से मोड़कर कहानियों की तरफ मतवज्जा होंगे। लेकिन वो तीमुथियुस से कहता है कि तू होशियार रह, दुख उठा, बशारत के काम को सर अंजाम दे और अपनी खिदमत को पूरा कर। एक पासबान जब तालीम देता है, नसीहत करता है, तो इसे कलीसियाओं में कबूल किया जाता है। जब वो तहम्मुल के साथ समझाता है तो कलीसिया में पासबान की इस खिदमत को कबूल किया जाता है। लेकिन जब वो मलामत करता है तो फिर पासबान को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन एक पासबान की ये दोनों जिम्मेदारी है, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। उसकी जिम्मेदारी है कि वो उन्हें नसीहत भी करे, तालीम भी दे और उनकी मलामत भी करे। ये एक पासबान की जिम्मेदारी है। दूसरी चीज है कि एक उनकी रूहानी खुराक पूरी करे और दूसरा उनकी हिफाजत और निगहबानी करे। इमाम की किताब उसके 20वें बाब की 28 से 31 आयत में जो खुदा का पाक कलाम कहता है, तू अपनी और सारे गल्ला की खबरदारी कर जिसका रूहुल कुद्स ने तुम्हें निगहबान ठहराया है, ताकि खुदा की कलीसिया की गल्ला बानी करे जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया है। और पौलुस रसूल जो है और पतरस बड़े वजाहत के साथ यहां कहते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जिन्हें गल्ला पर कुछ तरस नहीं होगा, और खुद तुम में से ऐसे लोग उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें करेंगे और शागिर्दों को अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन तुम होशियार रहना। एक पासबान की जिम्मेदारी है कि वो उन फाड़ने वाले भेड़ियों से भी कलीसिया को महफूज रखे और जो मुखालफत या बुराई कलीसिया के अंदर से होती है उसे भी अपनी हिकमत और दनाई से रोके और इस बारे में होशियार रहे। ये एक पासबान के लिए इंतहाई जरूरी अमल है कि वो कलीसिया की रूहानी खुराक का बंदोबस्त करे, उनकी हिफाजत और निगहबानी करे और उन्हें फाड़ने वाले भेड़ियों से बचाए, और जो अंदर से
لوگ اٹھتے ہیں ان کی اس مخالفت کو بھی روکے۔ بہت دفعہ پاسبانوں کے لیے جو باہر سے خطرہ ہوتا ہے اس سے سنبھالنا آسان ہوتا ہے، لیکن جو خطرہ اندر سے پیدا ہوتا ہے اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک پاسبان کی ذمہ داری ہے، یہ انتہائی اس کے لیے ضروری ہے۔ ایک پاسبان کو بہت دفعہ اس طرح سے کلیسیاؤں میں عزت اور احترام نہیں دیا جاتا جس طرح کے عزت اور احترام کے وہ حقدار ہوتے ہیں۔ ایک پاسبان چرواہا ہوتا ہے، وہ مرد خدا ہوتا ہے، وہ خدا کا خادم ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر خدا کا کلام بتاتا ہے کہ وہ ماں اور باپ دونوں کا جو ہے وہ عمل پورا کرتا ہے کلیسیا میں۔ اگر ہم پہلا تسلونیکیوں کا خط اس کے دوسرے باب کی 7ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پالوس رسول کہتا ہے کہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے اسی طرح ہم تمہارے درمیان نرمی کے ساتھ رہے۔ یعنی وہ کلیسیا کو یہ سکھاتا ہے کہ بطور پاسبان وہ کلیسیا کو ماں جیسا پیار دیتا ہے، جس طرح ماں نرمی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ پاسبان کلیسیا کی ماں ہوتا ہے، وہ اس کے ماں کے طور پر اس کے درمیان خدمت سر انجام دیتا ہے اور نرم مزاجی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچوں کی نافرمانی کے بعد بھی ان سے محبت کرتی ہے، ان کی ضرورت کا خیال رکھتی ہے، ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، ان کی خوراک کا خیال رکھتی ہے، اس طرح پاسبان کلیسیا میں موجود ہر ایک شخص سے ایک ماں کی طرح محبت رکھتا ہے اور نرم مزاجی سے پیش آتا ہے۔ اور اسی طرح جب نافرمانی بھی ہوتی ہے تو پھر بھی ایک ماں کی طرح اس کے پیار میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ ایک پاسبان کلیسیا میں ماں کے طور پر کام سر انجام دیتا ہے۔ پھر نہ صرف ماں کے طور پر، وہ باپ کے طور پر بھی خدمت کو سر انجام دیتا ہے۔ اور پہلا تسلونیکیوں کا خط اس کے دوسرے باب کی 11ویں آیت میں پالوس رسول کہتا ہے کہ جس طرح باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے، ہم بھی تم میں سب کے ساتھ ویسا کرتے رہے اور تمہیں نصیحت کرتے رہے، دلاسا دیتے رہے اور تمہارا ساتھ دیتے رہے۔ ایک باپ کے طور پر ایک پاسبان نصیحت کرتا ہے، ملامت کرتا ہے اور مشکل میں اسے دلاسا دیتا ہے۔ ایک پاسبان چاہے عمر میں لوگوں سے چھوٹا ہو لیکن پاسبان ہوتے ہوئے وہ ان کے باپ اور ماں کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر پادری نواز بھٹکر صاحب بہت سے لوگوں سے ایج میں، عمر میں چھوٹے ہوں گے، لیکن خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ کلیسیا کے لیے ماں کی حیثیت بھی رکھتا ہے اور باپ کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ اس لیے خدا کے پاک کلام میں کہا گیا ہے کہ خاص کر کے وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں دو چند عزت کے لائق ہے۔ کون؟ جو کلام سنانے میں اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں، اس لیے وہ دو چند عزت کے لائق ہیں۔ پاسبان اس لیے بھی دو چند عزت کے لائق ہے کیونکہ وہ ہمارے باپ اور ماں کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاسبان اس لیے بھی عزت کا حقدار ہے کیونکہ وہ خدا کا خادم ہے، وہ مرد خدا ہے، خدا کے لیے بولتا ہے، اس لیے اس کی عزت کرنی چاہیے۔ پاسبان ہمارے لیے دعا کرتا ہے، وہ ہمارے لیے فکر مند ہوتا ہے، وہ ہمیں خدا کے کلام کی تعلیم دیتا ہے تو اس کے عوض ہمیں کیا دینا چاہیے؟ عزت دینی چاہیے، اور عزت کے ساتھ اس کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ دائیں چلتے ہوئے بیل کا منہ جو ہے وہ نہیں باندھنا چاہیے کیونکہ مزدور جو ہے وہ اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ میں ذاتی طور پر اس بات کا قائل ہوں کہ پاسبانوں کو کلیسیا کے سامنے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے،
क्योंकि पासबान का हाथ जब भी उठे बरकत के लिए उठे, लेकिन उसकी खिदमत को सराहते हुए, उसकी खिदमत को देखते हुए कलीसिया की यह जिम्मेदारी है कि उनके हाथ उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उठे, वो उसकी खिदमत को मौसर बनाएंगे। खिदमत में अगर उसके माली मसाइल होंगे तो वो कुली तौर पर खिदमत को सरअंजाम नहीं दे सकेगा, लेकिन अगर कलीसिया उसकी माली ज़रूरियात को, उसकी फैमिली की ज़रूरियात को पूरा करती है तो वो अपनी पूरी एनर्जी 100% खुदा की खिदमत के लिए, कलीसिया की बढ़ोतरी और तरक्की के लिए इस्तेमाल करेगा। एक पासबान का इस्तेहकाक कैसा है, उसकी खिदमत को कैसे रिवार्ड दिया जाता है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले मलके सिद्दक के बारे में सीखा। तो पैदाइश की किताब उसके 14 बाब की 17-20 आयत में मलके सिद्दक ने इब्राहिम से पैसे मांगे नहीं थे। उसकी कहानत की खिदमत, खुदा के लिए खिदमत और खुदा के लिए, खुदा के नाम से खुदा के लोगों के दरमियान खिदमत को उसने कैसे एक्नॉलेज किया। इब्राहिम ने 10वां हिस्सा मलके सिद्दक को दिया। ये उसकी खिदमत की एक्नॉलेजमेंट है। पासबान अगर आपसे हदिया नहीं मानता है, वो खिदमत करता है जब आप उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसकी खिदमत करते हैं, तो ये इस बात की एक्नॉलेजमेंट होती है कि उसकी खिदमत जो है खुदा के कलाम के मुताबिक है। जब आप पासबान को हदिया देते हैं, उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं, तो वो इस बात की तस्दीक होती है कि उसकी खिदमत खुदा की तरफ से है, जिसका अजर भी आपको मिलेगा। पासबान हमारे लिए दुआ करता है। तीसरी चीज़ जो मैं और आप अपने पासबान के लिए कर सकते हैं, वो दुआ कर सकते हैं। दूसरा तस्सलीकियों का खत उसके 3 बाब की पहली 2 आयत में पौलुस रसूल कहता है कि हमारे लिए दुआ करो ताकि खुदा का कलाम जो है वो कसरत से फैले और हम बुरे आदमियों से बचे रहे, क्योंकि सब ईमानदार नहीं है। तो पासबान कलीसिया के लिए हर वक्त दुआ करता है, लेकिन कलीसिया के लिए यह ज़रूरी अमल है कि वो भी अपने पासबान के लिए दुआ करे। किन चीज़ों के लिए? कि उसके वसीला से खुदा का कलाम जो है वो कसरत से फैले, खुदा का जलाल जाहिर हो और खुदावंद उसे बुरे आदमियों से महफूज रखे। तो यकीनन ये कलीसिया अपने पासबान के लिए हमेशा दुआ गो होगी कि खुदावंद उसे बुरे आदमियों से बचा कर रखे, उसकी खिदमत को और बढ़ोतरी और तरक्की अता करे, उसके वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। तो कितने लोग अपने पासबान के लिए हर रोज दुआ करेंगे? हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। और ये आप खुदा के घर में, खुदा की हजूरी में कह रहे हैं कि आप हर रोज पादी नवाज बरकत साहब की खिदमत की बढ़ोतरी के लिए दुआ करेंगे, उसकी हिफाजत और निगहबानी के लिए दुआ करेंगे और हमेशा उसके एक बाप और माँ की तरह इज्जत करते रहेंगे। खुदावंद मुझे और हम सबको अपने पासबानों की खिदमत को एक्नॉलेज करने, उन्हें इज्जत देने और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखने और उनके लिए दुआ करने की तौफीक और ताकत दे और इस पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.